الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب، اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اس کی تفسیر، اس آیت مبارکہ کی تفسیر جو ہے ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں کہ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قضا اور تقدیر کا بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو، زمین میں قحط کی، بارش رک جانے کی، پیداوار نہ ہونے کی، پھلوں کی کمی اور کھیتوں کی تباہ ہونے کی، اسی طرح تمہاری جانوں میں بیماریوں کی اور اولاد کے غموں کی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، وہ ہمارے اسے یعنی زمین کو یا جانوں کو یا مصیبت کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور انہیں لوح محفوظ میں لکھ دینا ہمارے لیے آسان ہے۔ یاد رہے کہ بندے کو پہنچنے والی ہر مصیبت اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ تغابن آیت نمبر 11، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، البتہ بعض مصیبتیں بعض وجوہات کی بنا پر بھی آتی ہیں، اور یہ وجوہات بھی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان وجوہات میں ایک وجہ گناہ کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 30، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بسا اوقات مومن کے گناہوں کو معاف کرنے اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے اسے مصیبت پہنچتی ہے، جیسا کہ اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو کانٹا چبھنے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ لہذا جس شخص پر کوئی مصیبت آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ یہ مصیبت اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، اور اس بات پر غور کرے کہ کہیں اس سے کوئی ایسا گناہ تو صادر نہیں ہوا جس کے نتیجے میں اس پر یہ مصیبت آئی۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ وہ اس مصیبت کے سبب اس کے گناہ مٹا دے اور اس کے درجات بلند فرما دے۔ ایسا کرنے سے ذہن کو سکون نصیب ہوگا، دل کو تسلی ہوگی، اور مصیبت پر صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ مسلم شریف نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مخلوق کی تقدیریں آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے لکھی۔ فرماتے ہیں کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔
اللہ والو، میرے شیخ صحبت حضرت پیر طریقت رہبر شریعت ابو عبداللہ حامد شافعی قادری دامت برکاتہم عالی فرماتے ہیں کہ انسان بڑا لالچی ہے، بڑا ہوس پرست ہے۔ آج جن کے پاس ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ ہو جائے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ ان کے گھر بار ہیں، چاہے وہ ان کے کوئی اثاثہ جات ہیں۔ مال کم ہے تو زیادہ ہو جائے، یا گھر چھوٹا ہے گزارا ہوتا ہے، الحمدللہ 2 وقت کی روٹی سکون سے ملتی ہے، لیکن کیا ہے کہ زیادہ ملے ہمیں۔ یہ کہ زیادہ کی چاہت نے جو ہے نا انسان کو برباد کر دیا ہے۔ میرے شیخ محترم فرماتے ہیں کہ جو وظائف ہیں یہ انسان کو دنیا کا کتا بناتے ہیں، وظائف انسان کو دنیا کا کتا بنا دیتے ہیں، جبکہ اس میں اللہ ذات شریف اور اس میں مبارک لا الہ الا اللہ یہ نفی اس بات ہے۔ اگر آپ یہ دونوں ذکر اور درود پاک کسی بھی ولی کامل کے پاس جا کے اس کی صحبت میں بیٹھ کے اس کی اجازت سے، اس کی توجہ سے، اذن سے پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو وقت کا ولی بنا دے گی، یہ آپ کو وقت کا ولی بنا دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو وظائف آپ کرتے ہیں، یہ جو عملیات آپ کرتے ہیں، وہ یا تو اپنی ہوس کے لیے کرتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ہے لیکن تھوڑا ہے تو وہ کیا ہو جائے، زیادہ ہو جائے، یا کسی سے بدلے لینے کے لیے وظائف ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، اس نے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کی تو ہم اس سے بدلہ لیں۔ گھروں میں دیکھیں ساس بہو کی لڑائیاں، کاروبار 2 دوست ہیں یا 2 بھائی ہیں، ایک کا کاروبار اچھا ہے ایک کا نہیں اچھا، تو یا تو وہ ہوس کا مارا، حسد کا مارا اس کے اوپر جادو کروا دے گا کہ اس کا بھی نہ چلے اگر میرا نہیں چلتا۔ کسی کی اولاد ہے کسی کی نہیں ہے، بجائے کہ وہ اللہ پاک سے مانگے، وہ اس کی اولاد کا بھی ستیہ ناش کرنے کے لیے وظائف و عملیات میں پڑ جاتا ہے کہ میری نہیں ہے تو اس کی بھی نہیں رہنے دینی۔ رشتوں کے معاملات ہیں، ہمارے اپنے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، ایک دوسرے سے بول چال نہیں ہوتی، رشتہ مانگتے ہیں رشتہ نہیں دیتے، تو جی ہماری لڑکی کو نہیں دیا، ہمارے بیٹے کو نہیں دیا تو ہم نے کہیں اور بھی ہونے نہیں دینا۔ یہ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اللہ والو ایک بات یاد رکھیں، میرے شیخ محترم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی آپ وظائف کر لو، جو مرضی ٹل کا زور لگا کے، چوڑی کہتے ہیں نا کہ ایٹی چوڑی کا زور لگا کے بھی اگر آپ وظائف کر لو، یا دن رات جو ہے وہ اپنی زبان اللہ اللہ سے جو مرضی کر لو، لیکن آپ کو صرف اور صرف اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ پاک نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، آپ کے مقدروں میں لکھ دیا ہے۔ وظائف کو ہم نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، جبکہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ پاک کی عبادت ہے، نہ کہ وظائف ہے۔ 5 ٹائم کی نماز اگر ہم بات کریں تو ہم میں سے چند ایک ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے، خواتین ہیں ہماری، پردے کی بات کریں تو چند ایک خواتین ہوں گی جو پردہ کرتی ہوں گی۔ اسی طرح استغفار کی کثرت ہے، درود پاک کی کثرت ہے، صدقہ ہے، نیک اعمال ہے، کسی سے محبت سے پیش آنا، حسن اتفاق سے رہنا، لڑ جھگڑ کر نہ رہنا۔ یہ سارے معاملات اگر ہم اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں تو ہمیں بہت کم ملیں گے، لیکن ایک چیز جو ہمیں سب سے زیادہ ملے گی وہ وظائف ملیں گے کہ آج میں نے فلاں وظیفہ پڑھ لیا ہے، اس کام کے لیے میں نے فلاں وظیفہ پڑھ لیا ہے، فلاں آیت پڑھ لی ہے، یہاں تک کہ جس مقدس ہستی نے ہمارے لیے رو رو کے غاروں میں دعائیں مانگی، دنیا میں تشریف لائے تو یا رب میری امت، معراج شریف میں تشریف لے گئے تو یا رب میری امت، غاروں میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے، روئے تو یا رب میری امت، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال کا وقت ہوا تو آپ نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل میری امت کا کیا ہوگا۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لحد مبارک کے اندر اتارا گیا
تو ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبِ مبارک جنبش فرما رہے تھے تو میں نے کان لگا کے سنا، تو وہ غمخوار امت کا، وہ تاجدار امت کا وہاں بھی ہمیں نہیں بھولا کہ ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور جو حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات علی شان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اس کا بھی ہم نے اب یہ نچوڑ نکال لیا کہ بھائی میرے گھر میں تنگی ہے، میں درود پڑھوں گی یا درود پڑھوں گا، مجھے کاروبار نہیں مل رہا، میں درود پڑھوں گی یا درود پڑھوں گا، میرا کاروبار ہے لیکن کم ہے، اس کا زیادہ ہے، میں درود پڑھوں گی، میں درود پڑھوں گا، اس کی اولاد ہے میری نہیں ہے، میں درود پڑھوں گی، میں درود پڑھوں گا۔ ہر چیز کے اندر ہم نے دنیا کو گھسیڑ دیا، ہم نے دنیا کی طلب کے لیے ہم نے نیک اعمال کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیا کہ ہم نیک اعمال کریں گے، اس سے ہمیں کیا ملے گا، وظائف کریں گے کیا ملے گا، ہمیں دنیا مل جائے گی۔ لیکن اللہ والوں کبھی یہ سوچا ہے کہ میں درود پاک پڑھوں گی یا میں درود پاک پڑھوں گا تو کیا مجھے اللہ پاک کا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مل جائے گا؟ ہم نے سوا لاکھ درود پاک پڑھے ہیں، ہر آئے دن لوگ منتیں مان رہے ہیں کہ لو جی میں اس کام کی منت مانتی ہوں، میں اس کام کی منت مانتا ہوں، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا۔ اللہ والو کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ کون سی طریقت ہے، یہ کون سا راستہ ہے اللہ والو کہ ہم اپنا مقصد ہی بھول گئے۔ جس نبی نے، جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دن رات رو رو کے دعائیں کی ہیں کہ اللہ پاک میری امت کو بخش دے، میری امت پہ رحم فرما دے، ہم ان کی ان دعاؤں کا ان کو یہ صلہ دے رہے ہیں۔ ہاں جی درود پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں بھائی؟ کیوں جی آپ تو درود سے روکتے ہیں، درود سے تو کام بنتے ہیں، تو بھائی درود سے جب کام بنتے ہیں تو خود مانتا ہے تو درود اس کے لیے پڑھنا جس کے لیے حکم ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے درود پاک سے تم جو ہے نا اپنی دنیا کی طلب کو جو ہے مانگنے لگ جاؤ، حالانکہ خود اقرار کرتے ہو کہ درود پاک پڑھنے سے جو چاہو مل جاتا ہے۔ تو بھائی اپنا مقصود، اپنا قبلہ سیدھا کرو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہیے، ہمیں آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام چاہیے، ان کا قرب چاہیے، ان کی رضا چاہیے، ان کی محبت چاہیے، ان کی با ادب، ان کی با عمل غلامی چاہیے، کیونکہ جب میرے آقا جان مل گئے تو رب نے ہمیں سب کچھ عطا فرما دینا ہے۔ اللہ والو غور کرو، 1.25 لاکھ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کا کام بن جاتا ہے، اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا اللہ پاک اس وقت عطا نہیں فرمائے گا جب آپ یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ میں صرف اور صرف تیری رضا اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پانے کے لیے یہ درود پاک پڑھ رہا ہوں؟ اے اللہ کے بندے کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ پھر جی ہم نے فلاں چیز دیکھی ہے، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، ہم نے وہ چیز دیکھی ہے، ہم نے وہ چیز دیکھی ہے۔ اے اللہ کے بندو کس طرف امت کو لے کے چل پڑے ہو؟ کس طرف امت جا رہی ہے؟ کبھی غور کرو، کبھی توجہ دو، اپنے آپ پہ بیٹھو کہ کل قیامت کے دن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا کہ تو نے میری امت کو یہ سکھایا کہ درود پڑھ، پھر جو تجھے نظر آئے ہمیں بتا، ہم اپنی کتابوں میں اس کو چھاپیں، تجھے زیارت ہوئی ہے تو ہمیں بتا، تجھے کیا ملا ہے ہمیں بتا۔ یہاں تک کہ اس امت کا اتنا بیڑا غرق ہو گیا کہ اکثر خواتین، اکثر لڑکیاں، جوان لڑکیاں، اکثر مرد یہ کہتے نظر آتے ہیں لو جی اسی تے درود پڑھ دیں، سانوں تے ملدا ہی کوئی نہیں، ساڈا تے کام ہی نہیں ہویا۔ اتنا بڑا کفر بولتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، فرشتے اس پہ سلامتی بھیجتے ہیں، اللہ اس پہ سلام پڑھتا ہے۔ اللہ کے بندو اتنی بڑی سعادت تیرے نزدیک شاید کوئی نہیں۔ بس ہمارا کام نہیں ہوا، چاہے تو گاڑی مانگتا، تجھے گاڑی ملتی، لے کے باہر نکلتا، تیرا ایکسیڈنٹ ہوتا تو مر کے مٹی میں مل جاتا، لیکن تیرا کام نہیں ہوا۔
تجھے نوکری نہیں ملی، تو نوکری مانگتا تجھے نوکری مل جاتی، تو نوکری پہ جاتا، وہاں پہ تجھ سے کوئی نقصان ہوتا یا اللہ نہ کرے وہاں پہ کوئی ایسا حادثہ پیش آتا تو مر جاتا، پھر تیرا کیا ہوتا؟ کبھی تو نے یہ سوچا ہے؟ ہمیں صرف ایک چیز پتہ ہے کہ ہم نے فلاں وظیفہ پڑھا، ہم نے یہ چیز پڑھی، ہمیں کچھ ملا نہیں ہے۔ کبھی اپنے کرتوتوں پہ غور نہیں کیا کہ بھائی ہمارے کرتوت کیسے ہیں؟ اللہ کی نافرمانیاں دن رات ہر لمحہ 24 گھنٹے ہم کریں لیکن ہمیں ملا کچھ نہیں ہے۔ کس طرف چل پڑے ہو؟ یہ کون لوگ ہیں درود پاک کے نام پہ تمہیں عملیات کرواتے ہیں؟ نام درود پاک کا استعمال ہوتا ہے، تمہیں بہکایا جاتا ہے، یہ وظائف پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ کس طرف چل پڑے ہو اللہ والو؟ حضور علیہ السلام کی زندگی، آپ ان کی سیرت اقدس کا مطالعہ کریں، میرے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، ان کی سیرتیں پڑھیں، کتنی سادہ اور پرکیف زندگی انہوں نے گزاری، خوش ہو کے وہ زندگی گزارتے رہے اور خوشی کے ساتھ استقامت کی حالت میں آقا علیہ السلام کا ذکر اور اللہ پاک جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ آج 1400 صدیاں گزرنے کے بعد ان کے نام ہیں، ان کے مقام ہیں، ہمیں اپنے دادا پردادا ان کے نام نہیں پتہ، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کون، ہمیں یہ پتہ ہے کہ فاروق اعظم کون ہے، ہمیں یہ پتہ ہے سیدنا عثمان ذو النورین کون ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ میرا مولا علی کون ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ میرے غوث پاک کون ہے، ہمیں یہ پتہ ہے میرے داتا علی اجمیری کون ہے۔ اللہ کے بندو، جتنا تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے یہ دنیا چھائے کی طرح تیرے پیچھے رہے گی، تو حاصل نہیں کر سکے گا، لیکن جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر بنے۔ کس کو درد سنائیں، کس کے آگے جا کے روئیں کہ اللہ والے تم کس سمت میں نکل پڑے ہو؟ میرے حضور علیہ السلام کا اتنا کرم کہ ایک دفعہ تو درود پڑھے تیرے اوپر 10 رحمتیں آئیں، 10 درجات تیرے بلند ہو، 10 بار تجھے اللہ سلام کرے، 10 تیرے گناہ مٹے۔ یہ شاہی کوئی نہیں بس مجھے فلاں چیز نہیں ملی، میرا کام نہیں بنا، جی میرا کام نہیں بنا، اللہ کے بندے تیرا کام بننا ہی نہیں۔ تو میرے آقا جان علیہ السلام کے لیے تو درود پڑھتا ہی نہیں، تو پڑھتا ہی اپنے کاموں کے لیے کہ میرے کام بن جائیں، بس پھر تیرے کام بنیں گے، تیرے کام ہی بنتے رہیں گے، بس پھر کبھی تجھے کچھ ہوگا، کبھی تجھے کچھ ہوگا، بیماری آئے گی، بیماری سے نکلے گا، رزق کی تنگی سے نکلے گا، کوٹ کچہریوں کے چکروں میں پڑے گا، تو ہر جگہ جا کے ذلیل و رسوا ہو جائے گا، لیکن تجھے عزت کہیں نہیں ملے گی، تجھے مقام کہیں نہیں ملے گا، تجھے میرے آقا جان علیہ السلام کا قرب کبھی نہیں ملے گا۔ تو رفتہ رفتہ یہ دنیا بھی تیرے ہاتھوں سے چھین لے گا اللہ، اور تجھے عذاب میں ایسا ڈالے گا کہ اب انجام بھگت۔ تو نے میرے محبوب پر درود پڑھا تو اپنی ذاتی نفسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پڑھا، تو نے اپنے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھا، تو نے مجھے یاد کیا، میرے محبوب کو یاد کیا، اپنی خواہشات کو پورا کروانے کے لیے یاد کیا۔ لے اب ان کا مزہ لے، میری طرف سے بھی انکار، میرے محبوب علیہ السلام نے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا، اب جا مر جہاں مرتا ہے جا کے۔ اللہ والو، آج ہمارے پاس وقت ہے، میرے شیخ طریقت، میرے شیخ صحبت حضرت پیر طریقت رہبر شریعت ابو عبداللہ حامد شافی قادری دامت برکاتہم عالی اس مشن کو آگے لے کے چلے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ہماری حضور علیہ السلام کی امت پریشان ہے، وظائف عملیات کر کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اجاڑا ہے، انہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے پڑا، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ہم یہ مشن لے کے چلے ہیں۔ اللہ والو، آ جاؤ، آج بھی وقت ہے، آ جاؤ۔ آج کا جو دور ہے یہ سراپا شر ہے، شر کا دور ہے، یہاں پہ تمہیں خیر نہیں ملنی۔ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات علی شان کو اگر چھوڑ کے کسی اور طرف جاؤ گے تو خیر کبھی نہیں ملے گی، یاد رکھنا، خیر کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں
سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی مقدس اور لاریب کتاب کو پڑھ کے کہیں جی ہم نے تو یہ سورہ مبارکہ پڑھی ہے، ہمارا کام نہیں بنا، ہم نے تو اتنا درود پڑھا ہے، ہمارا کام نہیں بنا۔ اور ایسے بہن بھائی، خواتین و حضرات جو کسی بھی طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، وظائف پڑھ پڑھ کے رجت کا شکار ہیں، ان کے حالات دن بدن ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، کسی بھی طرح سے ان کے معاملات تنگ ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے خود بھی سیدھے راستے پہ آ جائیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اور اگر کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگ لیں۔ کیوں؟ اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا برا چاہنے کے لیے کچھ پڑھا ہے یا پڑھوایا ہے یا تعویذ گنڈے کروائے ہیں یا کچھ بھی عملیات کروائے ہیں، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو 500 سال بھی وظیفے کر کر کے مر جائے گا، لیکن تیرا کام بنے گا نہیں، بلکہ تیرا کام خراب سے خراب ہوتا جائے گا اور وہ تجھے قبر میں ڈال دے گا۔ بڑی مشکل سے ایسے اللہ والے ملتے ہیں۔ اللہ پاک کروڑاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے میرے پیر مرشد حکیم اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرکز اعلیٰ پر، کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے قلوب کو اللہ پاک کے ذکر سے منور کیا، اور ان کے وصال ظاہری کے بعد پھر ایک دفعہ ایسے شیخ محترم کی صحبت نصیب ہوئی کہ جن کی فکر اور جن کا تصور صرف یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کو ان سب خرافات سے نکال کے اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام کی سچی اور باعمل اور باادب غلامی میں لایا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔